أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے ایک بار پھر انہیں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، توسل بھی کرتے ہیں، استمداد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع کو، جو کہ نہ صرف ان کا قصہ ہے بلکہ ان کے اس قصے کے ذیل میں تربیتی نکات بھی ہیں اور انسان شناسی کے نکات بھی ہیں، کہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کے ان نکات کو سمجھ سکیں۔ کل ہم نے خلقت آدم و حوا سلام اللہ علیہما کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی، اور کس طرح ان کا ازدواج ہوا، پھر نظام خانوادگی اور فیملی سسٹم کا سٹرکچر کس طرح بیٹھا، فرسٹ ٹائم ایک فیملی بنی، اور کس قدر یہ ایک مہم موضوع ہے، اس کی طرف بھی کل اشارہ کیا تھا۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے مزید آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کل کے سیشن سے حابیل اور قابیل کی کہانی جو ہوئی ہے، جو ماجرا پیش آیا تھا۔ ایک تو ان کی خلقت کیسے ہوئی، خود ان کی خلقت میں بھی ایک ماجرا ہے، وہ ہم دیکھیں گے، اور پھر جو اختلاف ان کے درمیان پیدا ہوا اس کو ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ۔ آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے، ایک پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاً جب حوا سلام اللہ علیہا کو آدم کے ساتھ جنت میں بھیجا گیا، ان کی خلقت کے بعد جب وہ بھی جنت آئی تھی، تو اسی وقت سے جنت میں جاتے ہی انہوں نے ایک کام یہ شروع کیا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو تزئین اور خوبصورت بنانا شروع کیا، صحیح۔ اور وہاں پر جو جنت میں اور بہشت میں جو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیوٹی کے جو ایکسیسریز اور ٹولز تھے، اس سے انہوں نے استفادہ کرنا شروع کیا۔ مثلا جو جنتی پودے تھے، گیاہ تھے، ان پودوں کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے لیے انہوں نے تاج بنایا سر کا، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کیا، زیبا بنایا۔ اسی طرح جو جنتی پرفیومز تھے، جو خداوند متعال نے رکھے تھے، جنتی عطر تھے وہاں پر، وہ انہوں نے ڈھونڈا اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے معطر کیا۔ تو آپ دیکھیں، اس سے ہمیں یہاں پر ایک اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے خواتین کے بارے میں، جو خداوند متعال نے جو ساخت اور سٹرکچر بنایا ہے خواتین کا، وہ یہ ہے کہ خواتین کے سٹرکچر کا حصہ کیا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو زینت دینا، آراستہ کرنا۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ ان کے وجود سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، نہیں، ان کے وجود میں یہ رکھا گیا ہے، یہ ان کے وجود کا حصہ ہے، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کہ جب اب آپ فطرت کا، میں کوئی ڈیپ معنی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں، انگلش اگرچہ شاید صحیح نہیں ہے بولنا، یعنی نیچر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال اس کے ظاہری معنوں کو لے لیتے ہیں، یعنی وہ جو اس کا ڈیپ معنی، وہی اسٹرکچر، وہ بہتر ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک اور تعبیر سے استعمال کریں تو فطرت، ان کی فطرت میں یہ خدا نے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زینت دیتی ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب زمین پر حبوط ہوا آدم کا بھی اور حوا سلام اللہ علیہما کا، تو حوا اپنے ساتھ ان بہشتی ان بہشتی ایکسیسریز کو، جو زینت اور آراستہ کرنے کے لیے تھی، ان بیوٹی ایکسیسریز کو جنتی، ان کو زمین پر بھی لائی تھی اپنے ساتھ، صحیح۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں، یہ ہمیں ملتا ہے روایات کے اندر۔ جو جنتی پرفیومز تھے، جو جنتی آراستہ کرنے کے جو ایکسیسریز تھے، ٹولز تھے، وہ سب اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر لے کر آئی تھی۔
بس عورت کا فطرت کا ایک یہ حصہ اور اسٹرکچر کا یہ حصہ ہے، البتہ یہ ہمیں خواتین کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ کیا کر سکتے ہیں، جو ڈرامے کا جو کلچر ہے اور نان اسلامک کلچر جو ہماری سوسائٹیز میں انفلٹریٹ کر رہا ہے کافی سالوں سے، اس کا ایک نتیجہ یہ اسلامی سوسائٹیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت ہی ایک نیگیٹو نتیجہ ہے، وہ یہ کہ خواتین بعض اوقات اپنی اس فطرت سے، زینت بخشنے کی جو فطرت ہے اس سے سوء استفادہ کرتی ہیں۔ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی اس فطرت سے جو ہے وہ سوء استفادہ کرے اور بازاروں میں جا کر، مارکیٹس میں جا کر، پبلک میں جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ آراستہ کر کے دکھائے۔ یہ تو غلط ہے، یہ اصلاً سوء استفادہ ہے، اپنی فطرت سے ہٹنا ہے۔ دین نے دین اسلام نے خواتین کے لیے ایک فریم ورک رکھا ہے، ایک چار چوب رکھا ہے کہ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، زینت دیں۔ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو دین نے اس کو خواتین کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو درست فالو کیا جائے تو آپ دیکھیں پھر کبھی بھی معاشروں میں اور سوسائٹیز میں آپ کو فساد اور فحشہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بس یہ مد نظر پوائنٹ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ بھی ایک میں پوائنٹ بتا دوں، وہ یہ کہ بعض اوقات یہاں پر افراط و تفریط ایک اور جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ فیملی سسٹمز کے اندر، فیملیز کے اندر دیکھنے کو بہت ملتا ہے کہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں بعض صحابہ ایسے تھے نبی اکرم سے محبت رکھنے والے، وہ اتنی عبادات میں اور ورشپس میں بعض اوقات اپنے آپ کو مشغول کرتے کہ وہ ٹائم ہی نہیں نکال دیتے اپنی وائفس کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور نتیجے میں پھر جب یہ ہوتا تھا تو ان دی اینڈ خواتین بھی جو ہے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتی تھی اپنے شوہروں کے لیے، کیونکہ شوہروں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصحاب کو توبیخ کرتے تھے کہ بھائی یہ تم نے کیا ایکسٹریم اور افراد کا راستہ تم نے اپنے لیے چنا ہے، اپنی عبادت بھی انجام دو، اپنی وائف کو بھی ٹائم دو۔ برعکس بھی ہے البتہ، صحیح ہے، الٹ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاید بیوی اتنی مشغول ہو جاتی ہے اپنی سوشل میڈیا کے اندر اور اپنی دیگر چیزوں کے اندر کہ وہ شوہر کے لیے ٹائم نہیں نکالتی ہے۔ صحیح ہے، بعض ہوتی ہیں اس طرح کی وائفز جو بالآخر کوئی نامحرم تو نہیں ہے گھر میں، صحیح ہے، جب نامحرم نہیں ہوتا ہے گھر میں تو پھر بھی وائفز جو ہیں جن کو اپنے شوہروں کے لیے آراستہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، وہ نہیں کرتی، لیکن جب باہر کسی میٹنگ میں جاتی ہیں، کسی دعوت میں جاتی تو وہاں بخوبی اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں، لیکن گھر میں جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ وہ بالکل ماسی والے کپڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات بعض شوہر بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو دونوں طرف سے اعتدال ہونا چاہیے، دونوں طرف سے دونوں طرف سے افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ صحیح، پس اعتدال کا راستہ شوہر بھی اپنائے، بیوی بھی اپنائے، جو خداوند متعال نے شوہر کو اس کی فطری چیزیں اس کے اندر رکھی وہ اس سے استفادہ کرے، جو بیوی کے اندر جو فطری چیزیں بیوی اس سے استفادہ کرے۔ صحیح، تو یہ ایک پوائنٹ بہت ہی اہم ہے نظام خانوادگی کے اندر۔ اچھا، اب آتے ہیں مزید اس قصے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب انہوں نے زمین پر حبوط کیا تو انہوں نے کہاں حبوط کیا؟ زمین پر، کہاں پر؟ صحیح، یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، احادیث کے تعلیمات کے اندر، وہ یہ کہ انہوں نے جہاں پر حبوط کیا وہ 2 پہاڑ تھے، وہ 2 پہاڑ آپ نے ان 2 پہاڑوں کا نام سنا ہوا ہے۔ صحیح ہے، آدم علیہ السلام نے صفا پر حبوط کیا اور حوا سلام اللہ علیہ کا حبوط مروہ پر ہوا۔ صفا اور مروہ یعنی کیا؟ صفا اور مروہ یعنی آدم کا حبوط
اگرچہ خطاب تو ایک ساتھ آیا کہ قُلْ نَهْبِطُوا کہ تم سب حبوط کرو، لیکن جب زمین پر ان کا حبوط ہوا تو آدم کا لوکیشن اور تھا حبوط کا، حوا کو لوکیشن اور تھا۔ آدم کو صفا پر حبوط کیا گیا، ان کا جو ہے وہ مروہ کے پہاڑ پر۔ یعنی یہاں پر آدم اور حوا کی جدائی ہوتی ہے، سپریشن ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور آدم نے یہاں پر پھر خدا سے دعا کی، خدایا اب میں زمین پر آیا ہوں، ملائکہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، ظاہراً جہاں میں جنت کے اندر میں ملائکہ کے ساتھ تھا، تیرے جذبے میں تھا، صحیح ہے، میں اپنے بدن کی جانب اصلا میری توجہ نہیں تھی، تو مجھے وہاں پر کوئی اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن جب میں دنیا میں آیا ہوں تیرے فراق سے، تیری جدائی میں، صحیح ہے، اس عالم دنیا میں، یہ عالم دنیا جو سختی کا عالم ہے، صحیح ہے، اور ایک حوا ہی تھی، صحیح ہے، جس سے میں مانوس تھا، اب اس سے بھی تو نے مجھے جدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آدم کی دعا کہ خدایا تنہائی جو ہے وہ بہت سخت گزر رہی ہے، صحیح۔ اب یہاں پر البتہ پھر خداوند متعال نے آدم کی اس دعا کی اجابت کی، کیونکہ آدم نے، یہ روایت کے الفاظ ہے کہ آدم نے یہ جو خدا سے دعا کی اور اپنی تنہائی کا اظہار کیا، یہ شدیداً گریے کی حالت میں، رونے کی حالت میں آدم نے یہ جدائی کا اظہار کیا، صحیح ہے۔ تو خداوند متعال نے لطف کیا اور آدم کی اس دعا کو اجابت کی، اور پھر کہا کہ آدم اب تم جاؤ صفا سے مروہ تک، یعنی جہاں پر حوا سلام اللہ علیہ، تو آدم نے پھر صفا سے مروہ تک کا سفر کیا، اور پھر وہاں پر ان کی پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، صحیح۔ اب کیا دیکھنا ہے ہمیں؟ اب یہ دیکھنا ہے پھر خداوند متعال نے فرشتوں کو حکم دیا، ٹھیک ہے، آدم زمین پر آ چکے ہیں، اب آدم اور حوا دونوں مروہ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے فرشتوں کو فرمان دیا کہ تم ایک خیمہ بناؤ، صحیح ہے، ایک ٹینٹ بناؤ، کہ اس ٹینٹ میں، اس خیمے میں آدم اور حوا اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں، صحیح۔ اب روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر ہے، جو ان کی ایج ہے، اختلاف زیادہ ہے روایت کے اندر کہ ان کی ایج کیا تھی، لیکن جو قدر متیقن ہے، یعنی جس پر علماء نے زیادہ اتفاق کیا ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی عمر 700 سال تھی، 700 ایئرز، صحیح ہے۔ اب چونکہ اس زمانے میں چونکہ پہلے انسان تھے، اور پہلے انسانوں کی جو شروع کے جو انسان تھے ان کی عمر بھی زیادہ تھی، اور اسی طرح ان کی باڈیلی ساخت، صحیح ہے، ان کی باڈیلی بناوٹ چونکہ پائیدار تھی، سخت تھی، اسٹرانگ تھی، صحیح ہے۔ آج کل کے کھانے وہاں پر اس وقت میسر نہیں تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا نام ہے، باڈی انسان کی ویک ہو جاتی ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو ٹائم تھا اس میں باڈی بہت قوی ہوتی تھی، عمر زیادہ ہوتی تھی، نتیجے میں جو اولادیں، جو فرزندان، جو بچے حوا سلام اللہ علیہ سے پیدا ہوئے وہ بہت زیادہ تھے، کثرت اولاد، صحیح ہے، یہ ایک کام ہوا، صحیح ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے چونکہ نسل انسانی، یہ فرسٹ ٹائم انسان زمین پر آیا ہے، اور انسان کو زمین پر پھیلنا ضروری تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو آدم اور حوا کی عمر بھی زیادہ ہو، ان کی باڈیلی ساخت بھی قوی اور اسٹرانگ ہو، اور تاکہ پھر نتیجے میں وہ اولاد بھی زیادہ پیدا کر سکیں، صحیح ہے۔ نتیجے میں نسل انسانی کثیرن جو ہے وہ کثرت سے پیدا ہوئی اور پھیلنے لگی۔ اور یہاں پر ایک جو جالب بات یہ ہے کہ معمولاً جو بچے حضرت حوا سلام اللہ علیہ جنتی تھی وہ اکثر ٹوینز ہوا کرتے تھے، اکثر بچے حضرت آدم اور حوا کے ٹوینز ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ بھی، اس کی بھی ایک حکمت ہے جو خداوند متعال نے بیان کی ہے، روایات میں بھی ملتا ہے، علماء نے بھی اس کی حکمت بیان کی ہے، خیر اس میں ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور موضوع، صحیح ہے، اب ہم آئیں گے دوبارہ یہاں پر اس فیملی کے اندر، دیکھیں یہاں پر ایک اور کام ہوا زمین پر آنے کے بعد، ایک تو یہ نسل انسانی پھیلی، ٹھیک ہے، اور آتے دوبارہ حبوط، اس حبوط کے فوراً بعد جب زمین پر آئے آدم علیہ السلام، تو
آدم علیہ السلام نے 40 دن گریہ زاری کی. 40 دن. کیوں؟ اب دیکھیں یہ روایت جو کہ بہار الانوار میں آئی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ان آدم علیہ السلام بقی علی الصفا 40 صباحا. صحیح ہے، آدم علیہ السلام جب صفا پر ان کا حبوط ہوا تو انہوں نے 40 دن گریہ اور زاری کی، بکا کیا. میں نے کہا نا آدم علیہ السلام ان ہستیوں میں سے کہ جنہیں روایت نے کہا ہے کہ بکائین عالم میں سے تھے. وہ ہستیاں جو بکائین، جو بہت زیادہ گریہ کرنے والے، ان میں سے ایک آدم علیہ السلام تھے. صفا پر آ کر، صفا کے پہاڑ پر آ کر انہوں نے 40 دن 40، دیکھیں 40، یہ 40، یہ جو 40 ہے نا، علماء فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بے حکمت نہیں ہے. آدم علیہ السلام بھی دیکھیں 40 دن انہوں نے گریہ زاری کی. صحیح ہے، پھر ان کی اجابت ہوئی ان کی دعا کی. صحیح ہے، حضرت موسیٰ بھی 40 دن کے لیے غیبت میں گئے. صحیح ہے. تو یہ اب علماء، اب ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ تو آپ ایسی تکے لگا رہے ہیں. بھائی تکے کی بات نہیں، علماء نے یہ بات فرمائی ہے. صحیح ہے، اور نہ کہ وہ علماء جو بالکل جس کو آپ کہیں کہ پائے کے علماء نہیں ہیں اور بہت زیادہ علمی نہیں. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو جس کو آپ کہتے ہیں پائے کے علماء، جو بہت ہائی لیول کے علم رکھتے ہیں، جنہوں نے علم عرفان پڑھا ہوا ہے، علم فلسفہ پڑھا ہوا ہے. صحیح ہے، آیت اللہ بہجت کے اسٹیٹس کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ان اعداد کو جو ہے وہ بے حکمت نہیں سمجھتے. صحیح ہے، 40 دن حضرت آدم، 40 دن حضرت موسیٰ، اور بھی انبیاء ہیں، اور اسی طرح 40 دن امام حسین کا جو 40 ہے. صحیح ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے. خیر ہم اس پہ اب نہیں جاتے. ان آدم علیہ السلام بقی علی الصفا 40 صباحا، وہ صفا پر وہ رہے تھے، باقی رہے تھے، یعنی وہ وہاں پر انہوں نے سٹے کیا تھا. کس حالت میں سٹے کیا تھا صفا پر؟ صباحا ساجدا یبکی علی الجنہ. انہوں نے اب گریہ کن چیزوں پر کیا؟ دیکھیں وہ یہ روایت بتاتی ہے. یبکی علی الجنہ، جنت پر، یعنی جنت کی فراق پر، جنت کی جدائی پر. وعلی خروجہ من جوار اللہ عز وجل، اور چونکہ وہ جب دنیا میں آئے، زمین پر آئے، تو جنت میں جذبہ الہی میں تھے، ہم جوار پروردگار متعال تھے. اب زمین پر آ کر خداوند کی ہم جواری اب انہیں نصیب نہیں ہو رہی ہے. فنزل علیہ جبرائیل علیہ السلام، اب جبرائیل آدم پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فقال یا آدم، اے آدم، ما لک تبکی، کیوں تم رو رہے ہو، کیوں تم گریہ کر رہے ہو، کیوں تم بکا کر رہے ہو؟ قال، آدم نے فرمایا یا جبرائیل مالی لا ابکی، میں کیوں گریہ نہ کروں جبکہ وقد اخرجنی اللہ من جوارہ واہبتنی الی الدنیا، میں کیوں گریہ نہ کروں جبرائیل جبکہ خداوند متعال نے اپنے جوار سے مجھے خارج کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اور مجھے دنیا کی جانب میرا حبوط کیا ہے. صحیح، دیکھیں یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آدم علیہ السلام پر کس قدر یہ ٹائم سخت گزر رہا ہے، کیونکہ آدم جوار پروردگار میں تھے، جذبہ الہی میں تھے، جنت کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اور ان جنت کی نعمتوں کے ذریعے کمال حاصل کر رہے تھے. ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں اور ہم سب کچھ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو سب کچھ دنیا ہی سمجھتے ہیں. ہمیں کیا پتا جنت کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ جنت میں پروردگار متعال کس قدر عنایت کرتا ہے اپنے بندوں کو. تو یہ آدم علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ کس قدر ان کے لیے یہ سختی ہے. یعنی جنت سے زمین پر آنا، زمین اور دنیا یعنی اسفل السافلین، اس عالم ملکوت سے کر کے حبول ہوا ان کا زمین پر. اور زمین میں یہ جسم ہے، یہ مادہ ہے، یہ میٹر ہے، ان چیزوں کے اندر تو مجھے خداوند متعال نظر نہیں آ رہا. آدم علیہ السلام جنت میں ہر چیز کو خداوند متعال کے ساتھ مرتبط دیکھ رہے تھے. جو چیزیں جنت میں تھی ہر چیز میں خدا نظر آ رہا تھا انہیں، ہر چیز خدا کی متجلی تھی، ہر چیز میں خدا کا جلوہ تھا. لیکن جب دنیا میں آئے تو دنیا میں میٹر ہے. البتہ دنیا میں بھی ہر چیز
جو ہے وہ خدا سے ہی مربوط ہے. لیکن کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ساری یہ کہ وہ ایک ہائی لیول کا ارتباط تھا خدا سے ہر چیز کا. یہاں پر یہ ارتباط نازلے کی شکل میں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں دنیا میں مثلا یہ کتاب ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ دیوار ہے، یہ میز ہے، صحیح، یہ چشمے ہے، صحیح ہے، ہر چیز، دیوار، اینٹ، ہر چیز میں خداوند متعال کی جو ہے وہ تجلی ہوتی ہے، حتیٰ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر، حتیٰ اس میٹر میں. لیکن کیا فرق ہے اس تجلی میں؟ جنت کی جو اشیاء ہیں، دیکھیں جنت کے اندر جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بھی خدا کا جلوہ دکھاتی ہیں. دنیا کے اندر جو اشیاء ہیں وہ بھی خدا کا جلوہ دکھاتی ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق یہ ہے کہ جنت کے اندر اور دنیا کے اندر جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں جو خدا کا جلوہ دکھاتی ہیں، جو ارتباط ہمیں، جو کنیکٹ کرتی ہیں ہمیں خدا سے، وہ ارتباط قائم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. آیا میں اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی میدان میں جب ہم پریکٹیکل کوئی کام کرتے ہیں، کیا ہماری توجہ خداوند متعال کی جانب ہوتی ہے؟ ہم آیا جب موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا ہم، کیونکہ میٹر ہے، موبائل از آلسو اے میٹر، یہ بھی جسم ہے، صحیح ہے، ایک خاص جسم ہے، یہ بھی مثلا خدا سے مربوط ہے، یہ بھی خدا کی تجلی کرتی ہے، یہ موبائل بھی تجلی کرتا ہے، موبائل خدا کا. صحیح ہے. کیا ہم اپنے موبائل کی مصروفیت میں، مشغولیت میں، یا ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اگر کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم خدا کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس شے کو خدا سے مرتبط دیکھتے ہیں؟ عملی میدان میں آپ دیکھیں نہیں، پریکٹیکلی نہیں ہوتا اس طرح سے. صحیح ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں جب آپ جائیں گے تو جنت میں غفلت نہیں ہوگی. یہی فرق ہے جنت اور دنیا میں، غفلت کا فرق. وہاں پر آپ جب جنت جائیں گے تو ہر چیز کو خدا سے مرتبط دیکھیں گے، یعنی مشاہدہ ہمراہ با ارتباط. مشاہدہ ہونا ہر چیز کا جنت میں ارتباط کے ساتھ، ارتباط خداوندی کے ساتھ. لیکن یہاں پر اگر میں اور آپ ہر چیز کو خدا کے ساتھ مرتبط دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بہت محنت چاہیے، اس کے لیے بہت سختی درکار ہے. آدم علیہ السلام کو اب یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. صحیح ہے. پس آدم کو یہ جدائی نصیب ہوئی جنت سے، خداوند متعال کے جوار سے. جنت کے اندر جو نعمتیں تھیں، توحیدی نعمتیں تھیں اور دیگر نعمتیں، ان سے جدائی. صحیح ہے. اب یہ بات بھی ہو گئی. پس آدم علیہ السلام نے 40 دن اور رات گریہ کیا اور 40 دن اور رات، ٹھیک ہے، توبہ بھی کی. اور پھر خدا کا یہاں پر اب فرمان آتا ہے. صحیح ہے. وہ جب حوا علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اب یہاں پر ایک اور کام شروع ہوتا ہے. چونکہ دیکھیں دنیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا دار المشقت، دار الزحمہ. صحیح ہے. زحمت کا گھر ہے دنیا، مشقت کا گھر ہے. پس یہاں پر پہلا فرمان آتا ہے خداوند متعال کا. وہ پہلا فرمان کیا ہے؟ ایک تو وہ ٹینٹ بنایا، فرشتوں نے کو حکم دیا خداوند متعال کہ تم خیمہ بناؤ. اب یہاں پر ایک اور فرمان آتا ہے. صحیح ہے. وہ فرمان یہ ہے کہ خداوند متعال نے کہا اے آدم کعبہ کو بناؤ. آدم علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ تم کعبہ کا گھر بناؤ اور اسے اپنی عبادت کو قرار دو، عبادت کا محل قرار دو. اور پھر فرمان آتا ہے حج کا. آدم علیہ السلام کو حج کا فرمان آتا ہے. کعبہ بن چکا ہے، عبادت گاہ بن چکی ہے، اب حج کا فرمان آتا ہے. اور یہی وہ موقع تھا، یہی وہ زمانہ تھا جب سے حج ایک عبادت شمار ہونے لگی. صحیح ہے. بس آپ دیکھیں حج کا سابقہ کیا ہے، حج کی ہسٹری کیا ہے. اب آپ دیکھیں بس اس عبادت کی سنت رکھی گئی. صحیح ہے. یہ پہلا، یہ اس فرمان کے مطابق تھا. ایک اور فرمان آدم علیہ السلام کو آیا، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام، اے آدم اپنی معیشت کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اب تم محنت کرنا شروع کرو. اور یہاں پر یہ وہ موقع تھا کہ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو زراعت کی تعلیم دی.
صحیح ہے، زراعت، ایگریکلچر، کشاورزی، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم دی. اور جو پودے تھے، پلانٹس تھے، ان کے بارے میں بھی خدا نے تعلیم دی آدم کو، تاکہ آدم اس زراعت کے ذریعے اپنی روزی فراہم کر سکے. کیونکہ بھائی کھانے پینے کے لیے تو محنت چاہیے، زحمت چاہیے، مشقت چاہیے. ہم سمجھتے ہیں دنیا آسانیوں کی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن خداوند متعال مختلف مشکلات میں ہمیں مبتلا کر کر ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھائی دنیا آسانیوں کی جگہ نہیں ہے. اے انسان، اے غافل. امیر المومنین کی بھی ایک حدیث تھی جس میں امیر المومنین نے لوگوں کو خطاب کیا، اے غافل لوگوں. صحیح ہے، ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں اس چیز کے، یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ بھئی دنیا مشکلات کی جگہ ہے. ایکسیپٹ کر لے میرے بھائی. صحیح ہے. اب یہ مشکلات، کورونا وائرس اور معیشت کی مشکلات اور بیماری کی مشکلات اور زلزلے کا آنا، یہ سب اس بات کی نشاندہی کہ بھائی دنیا میں یہ ہونا ہے، دنیا مشکلات کی جگہ ہے. اب مجھے بتائیں، جنت میں زلزلہ آئے گا؟ جنت میں کورونا وائرس آئے گا؟ جنت میں کوئی ڈیزیز ہوگی؟ جنت میں کوئی فائنینشیل پرابلم ہوگی؟ نہیں. جنت آسانیوں کی جگہ ہے. صحیح ہے. جنت دار المشقت نہیں ہے، دار الزحمہ نہیں ہے. اوکے. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے. جب خداوند متعال نے زراعت اور پودوں کی تعلیم دی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیوں پودوں کی تعلیم دی؟ اس کی وجہ یہ کہ کیوں زراعت کی؟ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو پودے ہیں اور زراعت کا جو آؤٹ پٹ ہے، یہ سب انسان کی باڈی کے لیے فائدہ مند خوراک شمار ہوتی ہے. کیونکہ پودے جو ہوتے ہیں وہ طبیعت انسان کے ساتھ سازگار ہوتی ہے. صحیح ہے. آج کی لائف میں ہم دیکھیں 21 سینچری میں ہم وہ غذائیں زیادہ کھاتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ غذائیں زیادہ کھاتے ہیں جو ان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی. نتیجے میں ماں باپ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے صحیح بات نہیں کرتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح بہیو کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر، ایک بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے انسان کی تربیت فاسد ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت کا آؤٹ پٹ نہیں ملتا ہمیں، اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غذا، کھانا. اسی وجہ سے شیطان کا ایک شروع سے، جب سے وہ زمین پر بھی آیا ہے، اس نے ایک پلاننگ جو شروع سے کی ہوئی ہے وہ یہ کہ انسان کے کھانوں میں ملاوٹ کی جائے. انسان کو وہ کھانے جو انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، ان کھانوں سے، ان غذاؤں سے انسان کو دور رکھا جائے اور اس کے جگہ ایسے غذاؤں کو ریپلیس کیا جائے جو اس کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، تاکہ کیونکہ شیطان تربیتی آؤٹ پٹ چاہتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کی تربیت الہی ہو، وہ چاہتا ہے انسان کی تربیت شیطانی ہو. اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ کیا ہے؟ غذا اور کھانا. صحیح ہے. اب آپ مجھے بتائیں، وہ کھانا جو ہماری طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، جس کو آج کی ٹرمینالوجی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جنک فوڈ. جنک فوڈ انسان کی تربیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. آئس کریم انسان کی تربیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. چاکلیٹس اینڈ بسکٹس اور کینٹکی فرائیڈ چکن اور البیک اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. خوب، یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک مفصل، اس کے لیے خود یہاں پر ماشاءاللہ سیشنز درکار ہیں کہ خود کھانا اور خوراک اور غذا کا جو تربیتی پہلو ہے وہ کیا ہے. پس ایک بات آپ کو کہی تھی کہ ملائکہ نے جب سجدہ کیا تھا تو وہ سجدے کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اب کے بعد ملائکہ اور پورا عالم ہستی انسان کی خدمت میں آ چکے ہیں. ان خادمین میں سے، انسان کے ان خادمین میں سے، میں نے کہا نا عالم ہستی بھی انسان کی خدمت کرتی ہے، تو ان خادمین میں سے وہ خادم جو انسان کی خدمت کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ یہی پودے ہیں، وہ یہی پلانٹس ہیں، وہ یہی سبزہ ہیں. یہ انسان کے وجود کی قوتیں ہیں، انسان کی خدمت گزار ہیں. صحیح ہے. انسان کی طبیعت کو بحال کرتے ہیں.
پس حیات زمینی اب باقاعدہ آفیشلی رسمی طور پر آغاز ہو چکی ہے، مشقت اور زحمت کے ساتھ، یہ یاد رکھیں۔ اب یہاں پر ایک اور میں حدیث بھی کوٹ کرنا چاہوں گا امیر المومنین علیہ السلام سے اس دنیا کے بارے میں۔ صحیح، امیر المومنین علیہ السلام معمولاً ان کے کلام میں آپ دیکھیں دنیا کو بہت مذمت کرتے ہیں، دنیا کو بہت کنڈیم کرتے ہیں، البتہ کون سی دنیا کو؟ وہ دنیا جس سے میں اور آپ لگاؤ رکھتے ہیں، جس سے میں اور آپ اپنا دل باندھتے ہیں، اس دنیا کو۔ لیکن وہ دنیا جو مزرعۃ الآخرہ ہے، وہ دنیا اس کی کنڈیمنیشن کبھی نہیں کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 83 میں آئیے دیکھیں، فرماتے فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا يُونِقُ منظرها، دیکھیں بے بخشید، فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ، دنیا کی زندگی قدورت کے ساتھ ہے، صحیح ہے، فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ، دنیا کی زندگی قدورت کے ساتھ ہے، مَشْرَبُهَا رَدِغٌ، دنیا کا پانی کیچڑ والا پانی ہے، خالص پانی نہیں ہے، صحیح۔ مشرعها يونق منظرها ويوبق مخبرها غرور حائل وضوء آفل وظل زائل وسناد مائل۔ بہت ہی خوبصورت حدیث، یہ تو خود عربک گرامر کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت کلام ہے، بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی عالی کلام ہے، اور حدیث کے معنی کے اعتبار سے بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں شروع سے کرتا ہوں۔ دنیا کی زندگی قدورت یا قدورت کے ساتھ ہے، اس کا پانی خالص نہیں ہے، کیچڑ کی طرح ہے، بلکہ کیچڑ ہے، امیر المومنین نہیں کہہ رہے کیچڑ کی طرح ہے، بلکہ کہتے ہیں کیچڑ ہے۔ دنیا کے مناظر فریب بندہ ہیں، دھوکہ باز ہیں، دنیا کا انجام اور سر انجام خطرناک ہے، دنیا کی زیبائی اور خوبصورتی فریب دینے والی ہے، لیکن ایسی فریب دینے والی زیبائی ہے جو کبھی بھی دوام نہیں رکھتی، ایک نہ ایک دن یہ زیبائی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر نور ہے، لیکن یہ نور غروب کی حالت میں ہے۔ دنیا کے اندر سایہ ہے، لیکن ایسا سایہ جو نابود ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر ستون ہے، لیکن ایسا ستون جو مسلسل خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ خوبصورت تشبیہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی دی ہے، واقعاً اگر میں اور آپ غفلت سے باہر نکل آئیں، دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، جب آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، خدا ہمیں جنت نصیب کرے، صحیح ہے، کہ یار یہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، صحیح، اگرچہ یہ احساس ہمیں جنت میں جانے سے پہلے ہوگا، کہاں پر؟ خود حساب و کتاب میں، یوم القیامہ میں، کیونکہ یوم القیامہ کا ایک اور نام ہے یوم الحسرت، حسرت کا دن۔ وہاں پر میں اور آپ جب غفلت سے باہر آ کر دیکھیں گے قیامت کے دن، تب ہمارے اندر ایک حسرت ہوگی، ایک آرزو ہوگی، خدا یا ہمیں دنیا میں واپس جانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ، لیکن کیا ہوگا؟ خدا کا بھائی ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ حتیٰ موت کے بعد بھی، موت کے بعد عالم برزخ میں اور قیامت میں آنے سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس لے کے آ خدایا، اب ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جب یہ لوگ واپس دنیا میں آئیں گے، پھر واپس وہی غفلت کا شکار ہو جائیں گے، پھر واپس وہی غلطیاں کریں گے۔ اگر غلطیاں نہیں کرنی ہیں، غلطیاں ختم کرنی، تو یہی وہ ٹائم ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں، موت کے بعد یعنی آسان نہیں ہے، مگر یہ کہ خداوند متعال کی طرف سے لطف ہو اور وہ اذن دے اہل البیت علیہ السلام کو اور علماء کو اذن دے، شہداء کو اذن دے کہ وہ ہماری شفاعت کر سکیں۔ خوب، اب آخری پوائنٹ آج کے سیشن کے لیے وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر جب ان کا حبوط ہوا، تو یہاں پر ملائکہ بھی آدم کے ساتھ دنیا میں آئے تھے۔ کتنے ملائکہ؟ روایات میں موجود ہے کہ 70,000 ملائکہ نے آدم کے ساتھ زمین پر آئے، آدم کے ساتھ حبوط ہوا،
اب میں حبوط کا لفظ ملائکہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟ آدم نے حبوط کیا، زمین پر آئے ملائکہ، 70,000 ملائکہ آدم کے ساتھ آئے. کیوں؟ تاکہ آدم کے ساتھ مانوس رہ سکے، آدم کے پاس کوئی ہو جس سے وہ مانوس رہ سکے، کیونکہ جنت سے وہ نکل چکے ہیں، ان کو کوئی چاہیے جس کے ساتھ وہ انس برقرار رکھ سکیں. تو یہ خدا نے ان کے ساتھ ایک لطف شامل حال کیا. البتہ علماء یہاں پر ایک تفسیر کرتے ہیں کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے. یعنی یہ 70,000 ملائکہ در واقع، در حقیقت وہ صفات اخلاقی انسان تھے، وہ صفات اخلاقی انسان، صحیح ہے؟ اور انسان کی قوائے وجودی، انسان کے جو وجود کی جو قوتیں ہیں، جو پاورز ہیں، یہ در حقیقت ملائکہ یہی تھے. بس دو چیزوں کی تفسیر کیا علماء نے کہ یہ ملائکہ انسانی صفات، اخلاقی صفات تھی انسان کی، اور انسان کے وجود کی پاورز تھیں یہ ملائکہ. البتہ ایک اور یہاں پر بات علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی ملائکہ تھے جنہوں نے سجدہ کیا تھا آدم کے سامنے، کہ جن کو بعد میں پھر زمین پر ان کے ساتھ آئے تھے. بس ایک نتیجہ ہم لیں گے، میں نے آپ کو 2 یا 3 دفعہ یہ بات تکرار کی کہ یہ قصہ در حقیقت ہمارا قصہ بھی ہے. یہ فقط آدم کا قصہ نہیں ہے، یہ آدم کا قصہ بعنوان انسان اول کا قصہ ہے، اور یہ قصہ آدم علیہ السلام کے بعنوان قصہ بنی آدم کا بھی قصہ ہے، میرا اور آپ کا بھی قصہ ہے. اس اعتبار سے دیکھیں اور اس بات کو دیکھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ ملائکہ انسان کے ہمراہ تھے، ہمراہ آئے آدم کے ساتھ، اور یہ ملائکہ صفات اخلاقی انسان اور قوائے وجودی انسان تھے. پس میں اور آپ اس زندگی میں تنہا نہیں ہیں. وی آر ناٹ alone. لونلی اور لونلینس کے اندر بھی ہم لونلی نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے ملائکہ اسی وقت میرے اور آپ کے ساتھ ہمراہ ساتھ ہیں. کس لحاظ سے؟ ان صفات کے لحاظ سے. روایت کے اندر بھی ہے کہ جب انسان ایک عمل صالح انجام دیتا ہے، ایک نیک عمل انجام دیتا ہے، ایک عمل حسنہ انجام دیتا ہے، تو ہر عمل کے ساتھ ساتھ انسان ایک ملک کو بھی ایجاد کرتا ہے. بس میں اور آپ جو ماہ رمضان کے اندر اس وقت موجود ہیں، خدا کی توفیق سے الحمدللہ جو عمل صالح میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، مثلا اعمال لیالی قدر انجام دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں، نماز اول وقت اگر میں اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، دعائیں بجا لاتے ہیں، یا علی یا عظیم انجام دیتے ہیں، تو اس ہر عمل کے ساتھ ایک ملک کو ایجاد کر رہے ہیں. اور یہ ملک ایسا ملک ہوتا ہے جو کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ ملک ہمارے ساتھ ہوگا تا ابد، تا قیامت. بس آپ دیکھیں خداوند متعال نے کس قدر مجھے اور آپ کو اپنی عنایات سے لطف کیا ہے، کس قدر خدا کی عنایات ہمارے شامل حال ہیں. اب کیا مجھے اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ میں اور آپ اپنی عمر ضائع کریں؟ ایک ایک لمحہ اس وقت میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ شمار ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ ہمارے پاس، ایک ایک لمحہ خدا نے موقع دیا ہے کہ ہم ملائکہ کو ایجاد کریں. اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جنوں سے دوستی کریں اور کیا نام ہے غیر انسانی مخلوقات کے ساتھ دوستی کریں، جیسے جن ہو گیا، وہ بھی ایسے جن جو اشرار ہیں، جو برے جن ہیں. صحیح ہے؟ پاکستانی انڈین کلچر میں انفارچونیٹلی یہ کلچر پایا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے اندر، کہ وہ جاتی ہیں بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس اور چاہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جن سے مرتبط کریں، اپنے باڈی کے اندر جن کو لے کے آئے. یہ بہت ہی غلط ہے. علماء فرماتے ہیں یہ شرک ہے، شرک. خدا نے آپ کو موقع دیا بھائی، آپ عمل صالح انجام دیں اور ملائکہ کو ایجاد کریں، پھر ملائکہ سے دوستی کریں، ان سے اپنی امداد لیں. کیوں اتنی 40 روز جو ہے چلے کاٹتے ہیں تاکہ جن میرے اندر آ سکے؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے اندر؟
بس آخری پوائنٹ میں یہ بیان کرتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت جبرائیل کو. حضرت جبرائیل آدم کے حبوط کے بعد زمین پر ہمیشہ وقتاً فوقتاً آتے تھے آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایک وقت ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل نہیں آ رہے تھے. کافی ایک لمبی مدت آ گئی، کافی فاصلہ زمانی آ گیا تھا کہ جبرائیل نہیں آ رہے تھے آدم کے پاس، اور آدم اس صورتحال میں بہت ہی غم اور اندوہ کا شکار ہو گئے تھے. یعنی ہی واز مسنگ جبرائیل علیہ السلام. جب ایک دن جبرائیل آئے آدم کے پاس تو آدم نے ان سے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ ایام میرے لیے بہت سخت گزرتے ہیں جب آپ میرے پاس نہیں آتے. ایک طرف سے آدم کو دنیا کی سختی بھی دیکھنا پڑ رہی ہے، دوسری طرف سے جبرائیل جو ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے پاس آتے تھے وہ بھی اب نہیں آ رہے، وہ بھی اب کم آتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر اس وقت بہت ہی سنگینی طاری ہو رہی ہے. آئی ایم فیسنگ اے ہارڈ ٹائم رائٹ ناؤ ان دس ورلڈ. کیا کروں میں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بہت ہی بہترین جواب دیا اور یہ فرمایا. دیکھیں یہ جبرائیل کا جواب ہے جو روایت کے اندر ہے. جبرائیل فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جب بھی تمہارے اوپر غم و اندوہ طاری ہو، جب بھی تم سختیوں کو محسوس کرو تو تم یہ ذکر اپنی زبان پر جاری کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر فرمایا کہ یہ ذکر پڑھو. اس ذکر سے انسان، اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں، دیکھیں علماء کیا فرماتے ہیں. دیکھیں یہ نسخہ کس نے دیا ہے؟ جبرائیل نے. ٹھیک ہے. اور یہ نسخہ غم و اندوہ اور سختیوں میں پڑھنے کا جو ہے یہ ذکر، جو کہ یہ ورد فقط نہیں ہے، یہ ذکر آدم علیہ السلام کو دیا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں اگر انسان، آج کا انسان اپنی زندگی کی سختیوں میں اس ذکر کو پڑھے اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی متوجہ ہو تو نتیجے میں یہ انسان جبرائیل کے ساتھ مرتبط ہو جاتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کی عنایات خدا کے اذن سے اس انسان کو بھی شامل حال ہونے لگتی ہیں. بس یہ وہ اذکار، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو غم کے ایام میں، سختی کے ایام میں تسکین دیتی ہیں. یہ وہ حقیقی پین کلرز ہیں ہمارے لیے. اگر ہم اپنی روح کو ان اذکار سے سکون دے سکے، تسکین دے سکیں، پھر ہمیں اپنی باڈی کے لیے پین کلرز لینے کی شاید ضرورت نہ پڑے. کیونکہ جب روح آرام ہوتی ہے، جب روح کے اندر سکون ہوتا ہے تو نتیجے میں باڈی بھی جو ہے وہ سکون کی حالت میں آ سکتی ہے. اس کے لیے کوئی سختی پر سختی نہیں ہوگی، ہر سختی آسانی ہوگی. آپ دیکھیں بہت سارے علماء کی زندگیوں میں یہ پایا جاتا ہے. آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جن کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مثلا جب خدا نخواستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کوئی بیماری کے وہ لاحق ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن کرنا ہوگا، تو بہت سارے علماء ایسے جو آپریشن کے وقت بے ہوشی کی دوائی قبول نہیں کرتے. وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں میں ہوش نہیں رہنا چاہتا ہوں، آپ میرے ہوش کی حالت میں میرا آپریشن کریں. اور آپ دیکھیں ہوش کی حالت میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی درد محسوس نہیں ہوتا. ہوش کی حالت میں یہ اذکار اور یہ ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیں یہ پاسبل ہے، اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے بھی پاسبل ہے. صرف توجہ کی ضرورت ہے، صرف غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لیالی القدر میں جو اس وقت درپیش ہیں، جو کہ 23 کی رات بھی درپیش ہے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں لیلۃ القدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا لیلۃ القدر کی اس رات جو آنے والی ہے 23 کی شب، خدایا ہماری وہ تقدیر لکھ جس کا انجام عاقبت بخیری ہو، جس کا انجام نصرت امام زمان علیہ السلام ہو، جس کا انجام ہماری اپنی پہچان ہو، انسان شناسی ہو، جس کا انجام، جس تقدیر کا انجام کمال الہی سے متصف ہونا ہو. انشاءاللہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس صغیر کے لیے بھی، اس فقیر کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں ان لیالی القدر میں. انشاءاللہ میں بھی
انشاءاللہ دعا گو ہو انشاءاللہ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صل على محمد